دوسرا سوال تو یاد رکھیے، کیا اس روم میں نماز پڑھنا جائز ہے جہاں پکچرز لگی ہوئی ہو؟ تو یاد رکھیے ایسے روم میں نماز پڑھنا جہاں پکچرز لگی ہے تو پکچرز کا ٹائپ کیا ہے اس پہ ساری چیزیں ڈیپینڈ ہے۔ اگر پکچر سے مراد آپ کا یہ ہے کہ جس کو کہیں گے تصویر نہیں، لیکن سینریز ہے، بلڈنگ عمارتیں بنی ہیں، مطلب غیر جس کو کہتے ہیں نان لیونگ بینگس اگر بنے ہیں، زندہ چیزوں کی اگر تصاویر نہیں ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ جیسا بیل بوٹے ہیں، عمارتیں بنی ہیں، کوئی تالاب کی فوٹو ہے، ہوتا ہے نا لوگ لگاتے خوبصورت سینری، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر آپ پکچر سے مراد آپ یہ لے رہے کہ انسانی تصویریں ہو یا جانور کی تصویریں ہو تو پھر آپ اس کے سامنے نماز نہیں پڑھیں گے، یا تو اس کو ڈھک لے، یا تو اس کو ہٹا دے، یا تو اس کو نکال دے، اس کے سامنے نہیں پڑھیں گے، چاہے وہ انسان کی ہو، جانور کی ہو، کسی اور چیز کی۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کھڑے ہو رہے ادھر قبلہ ہے، آپ ظاہر اگر آپ کے گھر کا یہ سوال ہے تو پھر تو نکال دینا چاہیے۔ دیکھیے گھروں میں زندہ چیزوں کی تصویر لگانا نہیں چاہیے چونکہ فرشتے نہیں ہیں۔ بٹ سمجھیے آپ کو آفس میں چلے گئے، سمجھ لیجیے آپ کا خود کا آفس ہے، سمجھ لیجیے آپ کسی کے پاس نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو اگر اس کے سامنے تصویر ہے قبلے کی طرف، اگر سمجھیے قبلہ ہے سمجھو اور میں کھڑا ہو رہا ہوں نماز کے لیے تو میرے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ اب سوال آ رہا ہے آس پاس رہی تو کبھی کبھار دیکھیے مجبوریاں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ کسی جگہ گئے، اب ریلوے اسٹیشن ہے، فلاں جگہ ہے، یا ویٹنگ روم ہے، یا فلائٹ میں آپ جا رہے ہیں تو لانچ ہے کوئی، ظاہر سے وہاں آپ بول نہیں سکتے تصویریں نکالو میرے لیے، بہت مشکل ہوتا ہے، تو آپ تو وہاں تلاش کریں گے کہاں پڑھ سکتا ہوں۔ تو یہ مجبوری والی کیفیت ہے تو آپ کیا کریں، قبلے طرف دیکھیں، کم از کم کوئی تصویر نہ ہو، قبلے طرف تصویر نہیں تو پھر آپ وہاں پڑھ لیں، اور اگر ایسا لگا قبلے طرف تصویر ہے تو پھر احتیاط کریں، نکال سکتے ہیں تو نکال دیں، اور نکال نہیں سکتے تو پھر نماز وہاں نہ پڑھے، کسی اور جگہ جا کے پڑھ لے، چونکہ تصویروں کے سامنے نماز نہیں پڑھی جائیں گی۔ اب تصویر کیا ہوتا ہے وہ بھی سمجھ لے۔ تصویر کے اندر ضروری ہے کہ آنکھ، ناک اور کان کا دکھنا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیے کبھی شرٹ پہ ایسا چھوٹا سا کچھ بنا ہوا ہوتا ہے تو دکھنے میں کچھ نظر آتا ہے، کچھ نظر آتا ہے، کچھ بھی، الو، بھیڑیا، چیل، لومڑی، زراف، مگرمچھ، ہے نا، لوگ الگ الگ برانڈز کے الگ الگ وہ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اتنا چھوٹا ہے کہ جانور تو سمجھ میں آتا ہے لیکن اس کی تصویر صورت نہیں دکھتی ہے، اس سے نماز کا کوئی تعلق نہیں، چاہے آپ کے جسم میں ہو چاہے سامنے ہو۔ تو یہ بھی سوال کرتے ہیں میرے جسم کے کپڑوں میں کوئی برانڈ کا لوگو ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس میں آنکھ، ناک، کان دکھنے سے صورت کہلاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ عرب ممالک میں جب تصویریں، فوٹو وغیرہ کئی جگہ مجبوری ہوتی ہے، اسکول کی سلیبس وغیرہ ہوتی ہے، آنکھ کو دیکھ کے بلیک کر دیتے، پٹی لگا دیتے۔ بٹ یہ کیا چونکہ آنکھ کے مٹنے سے صورت ختم ہو گئی۔ اب تو اگر کان دکھ رہا ہے، ناک دکھ رہا ہے، منہ دکھ رہا ہے تو صورت نہیں، صورت کے لیے ضروری ہے آنکھ، ناک اور کان دکھے کسی بھی چیز کی، تو وہ ہو جاتی ہے تصویر۔ اب جب اتنے چھوٹے لوگو ہوتے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں دکھتا ہے، نہ آنکھ دکھتی ہے، نہ کان دکھتا ہے، نہ ناک دکھتا ہے، پھر تو یہ تو سمجھے نا چھوٹا چھوٹا، ٹھیک ہے دکھ رہا ہے کہ وہ مگرمچھ جیسا ہے، زراف جیسا ہے، بھالو جیسا ہے، وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ سمجھنا۔ تو تصویر میں یہ چیزیں ضروری، لیکن اب جیسا کوئی اسکیچ بنا ہوا ہے، اسکیچ مطلب چیل دکھ رہی ہے، اور اسکیچ سمجھتے ہیں آؤٹ لائنز بنی ہوئی چیل جیسی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ چیل نہیں، کیونکہ اسکیچ ہے، سمجھے نا، نہ اس میں آنکھ ہے نہ ناک ہے، بس خالی بارڈر لائن سے سمجھے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ فلاں جانور ہے لیکن یقیناً وہ جانور کی نہ آنکھ دکھتی ہے، نہ ناک دکھتی ہے، نہ کان دکھتے، تصویر نہیں ہے، تو بہرحال وہی غلط بات ہے۔ تو اگر تصویر ہے تو آپ وہاں نہ پڑھیں، ہٹا سکتے تو ہٹا دیں، بازو رکھ سکتے کم از کم تھوڑی دیر کے لیے، ہوتا ہے نا کبھی کوئی آپ کے دوست کا گھر ہے وہ کر سکتا ہے آپ کے لیے اتنا کہ بھائی تصویر ہٹا دو نماز پڑھنا، یا دوسرا روم دے دو کم از کم، بہرحال جو بھی ہے نا کہ تصویر کے سامنے آپ نہ پڑھے۔